reality یہ ہے کہ IMF also has been very very easy to enforce those terms and conditions. اگر IMF اتنی سختی سے enforce کرتا تو پاکستان بہت پہلے وہ ریفارمس کر چکا ہوتا ہے جس سے پاکستان کی معیشت ایک سسٹینیبل بیسس پر آگے بڑھ چکی ہے. تو دونوں کا اس میں وہ ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو IMF نے اتنی سخت کنڈیشنز لگائی ہیں کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں گے اور دوسری طرف وہ یہ بھی الاؤ کر رہا ہے کہ کابینہ میں اتنی زیادہ توسیع ہو جس کی وجہ سے ظاہر ہے اخراجات میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. IMF itself is under extreme pressure. اور اگر آپ جو لاسٹ G20 کی میٹنگ ہوئی تھی اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو دا فائنانس منسٹرز یا ٹریجری منسٹرز وغیرہ کی, اس میں دا نیو US ٹریجری سیکرٹری ڈڈ ناٹ پارٹ. obviously اس میں IMF کے حوالے سے بات ہونی تھی اسپیسیفکلی, اور اس کی وجہ سے اسپیکولیشن ہونی شروع ہو گئی کہ جیسے باقی چیزوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن اپنے آپ کو withdraw کر دی ہے, they are obviously challenging that old order کہ جی why should America be the main contributor to even IMF and World Bank. But ایک چیز جو شروع سے نظر آ رہی تھی کہ one side of the assessment was کہ امریکہ کو اب بھی پاکستان کی ضرورت پڑے گی, اور اس وجہ سے وہ did not go on the offensive against the present ruling regime in Pakistan. کہ کل کو ان کا, اور آپ کو پتا ہے کہ چاہے وہ 90 کا دور ہو جب ایوب خان تھے تو اس وقت سیٹو سینٹو بنا, اور تو زیادہ تر US کی جو ریلیشن شپ رہی ہے ملٹری ٹو ملٹری بہت اسٹرانگ رہی ہے. واچ فیڈرل پوسٹ, بولڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ. السلام علیکم, میں ہوں حسن ظفر. یہ پروگرام ٹاکنگ پالیٹکس. ہمارے ساتھ ہیں سندھ کے سابق گورنر جناب محمد زبیر صاحب. بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب آپ کے جوائن کرنے کا. تھینک یو فار انوائٹنگ. سر, بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے پاکستان میں. معیشت کی صورتحال آپ کہیں تو ایک بہت کوئک اوور ویو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد جو کیبنٹ میں ایکسپینشن ہوئی ہے, پھر IMF کی ڈیمانڈ تھی کہ جی اپنے خرچے کنٹرول کریں. یہ کمبینیشن کیا ہے؟ ایک طرف تو IMF سے آپ پیسے مانگ رہے ہیں, ان کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ سائز آف گورنمنٹ کم کریں, یہاں سائز آف گورنمنٹ سویل کر کے ڈبل ہو گیا ہے. لیکن IMF پاکستان کا جو اگر ریلیشن شپ کو دیکھیں, دس از 25th IMF پروگرام, اینڈ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو 24 پہلے IMF پروگرام تھے اس میں ہمیں پیسے تو ملے, لیکن ہم نے اس میں جو بھی اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس تھی وہ کبھی بھی پوری نہیں کی. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے. دونوں طرف سے ایک ظاہر کیجول اپروچ رہی ہے کہ جو ہم ایگری کرتے ہیں IMF کے ساتھ, IMF کے پاس جاتے ہیں, IMF کہتا ہے کہ آپ اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کچھ کریں گے, اور بہت سے پیرامیٹر سیٹ کرتا ہے کہ جی آپ نے پبلک سیکٹر اینٹیز کو ایسے یہ کرنا ہے, آپ نے ٹیکس سیکٹر کو یہ کرنا ہے, انرجی سیکٹر میں یہ سب ریفارمز کرنے ہیں. اور اگر ہم پچھلے اتنے اتوار چھوڑ کے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. سو دا ریالٹی از کے باوجود اس کے کہ کچھ نہیں ہوا, ہم پھر بھی IMF کے پروگرام میں رہے ہیں, پیسے بھی لیتے رہے ہیں, ابھی بھی $8-9 بلین او کرتے ہیں ان کو پچھلے. تو فیکٹ ریالٹی یہ ہے کہ IMF also has been very very easy to enforce those terms and conditions. اگر IMF اتنی سختی سے انفورس کرتا تو پاکستان بہت پہلے وہ ریفارمس کر چکا ہوتا ہے جس سے پاکستان کی معیشت ایک سسٹینیبل بیسس پر آگے بڑھ چکی ہوتی. تو دونوں کا اس میں وہ ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو IMF نے اتنی سخت کنڈیشنز لگائی ہیں کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں گے, اور دوسری طرف وہ یہ بھی الاؤ کر رہا ہے کہ کابینہ میں اتنی زیادہ توسیع ہو جس کی وجہ سے ظاہر ہے اخراجات میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. یہ وہی رجحان ہے جو کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ IMF اس طرح سے جب شروعات ہوتی ہیں تو بہت سختی لگتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ ہماری جو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے وی آر اے پولیٹیکل گورنمنٹ. اور میں تو 3 سال IMF کے ساتھ جب 2013 سے 2016 کا پروگرام تھا, I was involved throughout those 3 years 12 ریویوز میں, اور اس میں یہی ہوتا تھا کہ جی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کریں, ہمارا جو اس وقت پولیٹیکل اوپوننٹ ہے وہ روڈ پر ہے, اور ایک اور ہم فرنٹ نہیں کھول سکتے, ہم لیبر کو ناراض نہیں کر سکتے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس قسم کی وجہ سے
ہم بچ کے نکل جاتے ہیں, بچ کے ان سینس کہ وہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں تو نہیں رہا, لیکن آئی ایم ایف آلسو ریلیکسز لاٹ آف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور ایکسیپشنز کرتا ہے, اور ہم پورے پیسے لے کے 2013 سے 2016 کے درمیان نکل کے آ گئے تھے. تو اس کے بعد اگر آئی ایم ایف سے بھی کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے کس طرح سے معیشت ان کی درست کروائی تھی, تو دے ہیو نتھنگ ٹو سے. The same holds true for the Pakistani governments, not just that particular government 2013 والی, بٹ اس سے پہلے یا اس کے بعد جتنی بھی آئی ہیں. تو آئی ایم ایف اتنا جو سختی نظر آتی ہے اتنا ہوتا نہیں ہے. اچھا, تو یہ سختی دکھاتے کیوں ہیں؟ یہ کوئی بارگیننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سختی دکھانے؟ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے کچھ 5 وزیر کچھ ان کے نام دیے تھے کہ جی انہیں ٹیکنیکل وزارتیں انہیں دے دیں, تو ان کو انڈکٹ کرنے کے چکر میں انہوں نے 15-20 اپنے بھی ساتھ فٹ کر دیے. ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن؟ لیکن ہم نے بہت سی چیزوں میں آئی ایم ایف کو وہ بھی کرنے کا الاؤ کر دیا. وہ آپ نے 5 وزیروں کا ذکر کیا ہے کہ آئی ایم ایف اتنی حد تک تو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. سو آئی ایم ایف گورنمنٹ آف پاکستان آپ سمجھیں ایک ہی ہے. جب انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے انہوں نے ملنا ہے, تو دنیا کی تاریخ میں یہ آئی ایم ایف کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ ان ایریاز میں جا رہے ہیں جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ فائنینشیل میٹرز میں. اور اس کے بعد کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا کہ بڑا انہوں نے سختی کر دی کہ جی اپوائنٹمنٹ آف ججز پر ان کو کنسرن تھے, اور کیا سپریم کورٹ کا 26ویں امینڈمنٹ کی بات یہ ہونا کچھ بھی نہیں تھا اس میں. آئی تھنک دے وانٹڈ ٹو شو ٹو دیئر بورڈ کہ دے آر ٹیکنگ فار مور انٹرسٹ دین دے ہیڈ ٹیکن ان دا پاسٹ. تو یہ تو کاغذی کارروائی تھی ٹوٹل بس. مطلب آپ خود سوچیں نا کہ اگر تو وہ اس کا کوئی معنی خیز نتیجہ نکلتا فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل آف پاکستان. کیونکہ اس میں میں آپ کو ضرور ایک تفریح کرنا چاہوں گا. جب لوگ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کو یہ نہ کہیں کہ جی پاکستان کو فائنینس نہ کرے, فار ایگزامپل, اس میں بڑی تنقید کی ہوتی ہے. تو اور وہ تنقید کرنے والے حکومتی حلقے ہوتے ہیں. تفریح یہ کرنی ہے کہ عوام کا کیا انٹرسٹ ہے اور حکومت پہ وقت کا کیا انٹرسٹ ہے. اینڈ آئی تھنک ہمیں ہمیشہ عوام کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ عوام کا کیا اس میں انٹرسٹ ہے کہ آئی ایم ایف اسی طرح سے ہمیں سپورٹ کرتا رہے, پیسے ملتے رہیں, ہم اپنے قدموں پر اکانومی کو درست نہ کریں, اور عوام کنٹینیوسلی سفر کریں جیسے وہ سفر کرتے رہے ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے, نو ون کین ڈینائی دیٹ کہ پاکستان کی معیشت جو ہے, اگر آپ چلیں اس حکومت کو نکال بھی دیں فار اے منٹ, تو یہ سب ایگری کرتے ہیں نا کہ پاکستان کی معیشت بہت خراب ہے. تو اس میں عوام کا سارا نقصان ہوا نا. تو 24 دفعہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے, اگر ہماری جو عوام کی آواز تھی وہ آئی ایم ایف کو سنانے کا موقع ملتا تو دیٹ وڈ ہیو بین فار بیٹر فار دا گڈ آف دی ماسز آف پاکستان. جی, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہم بہت سمارٹ ہیں, ان کی ہم کہیں اور اٹینشن ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ چلیں شروع میں تو کہہ دیا پرائیویٹائزیشن کی, جیسے ابھی آپ نے فرمایا بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا پرائیویٹائزیشن کریں, خرچے کم کریں, گورنمنٹ سائز کے, کچھ بھی نہیں ہوا. اور اب فردر نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. آپ نے حکومت کو نکال دینے کی بات کی, تو کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی انڈر کنسیڈریشن ہے, کوئی اور شخصیت یا کوئی اور سیٹ اپ؟ نام تو شاید خاقان عباسی صاحب کا سننے میں آیا کہ وہ از انڈر کنسیڈریشن فار سم تھنگ. نہیں, میرا نہیں خیال ہے اس میں کوئی حقیقت ہے, بیکاز obviously شہباز شریف صاحب سب کے لیے قابل قبول ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ آئی ایم ایف ہو, چاہے وہ ہمارے دوسرے ادارے ہوں, جوڈیشری ہو, الیکشن کمیشن ہو, اور بائی اینڈ لارج جو ظاہر ہے ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این ہے, ان کے لیے بھی قابل قبول ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے بھی وہ ہی از بیسکلی این ایکسیپٹیبل پرسن, ایم کیو ایم کے لیے بھی. سو آئی ڈونٹ سی کہ ایک چیز جو کہ مشکل سے کھڑی کی گئی ہے آن اے اسٹولن مینڈیٹ, اس کو 1 سال تو انہوں نے چلایا ہے. یو ہیو ٹو گیو دیم کریڈٹ ان دیٹ سینس کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں سامنے آئی کہ جس کی وجہ سے پرائم منسٹر کی پوزیشن. محمد زبیر صاحب, چل تو رہا ہے, لیکن جو حالات ہمارے سامنے ہیں, آپ کا گروتھ ریٹ کچھ نہیں ہے, آپ کا آل ٹائم ہائی ان امپلائمنٹ ہے, یہ آئی ایم ایف سے پیسے لے کے, تھوڑے سے پیسے لے کے فائر فائٹنگ ہو رہی ہے. دیر از نو ٹینجیبل گروتھ ان اکانومی, کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. یس, آپ کی فوڈ انفلیشن ڈاؤن ہوئی ہے,
لیکن آپ کی امپورٹس ہی نہیں ہے, آپ کی انڈسٹری ہی نہیں چل رہی ہے. سو اس سارے سینیریو بالکل صحیح بات ہے. اوور کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. دیکھیں اکانومی کا چلنے کا تو مقصد اس وقت ہوتا ہے جب عوام، خاص طور پر جو مڈل کلاس ہے یا لو مڈل کلاس ہے یا وہ طبقہ جو غربت کی لکیر سے نیچے، ان کو فائدے پہنچنے شروع ہوتے ہیں. سو اف یو ٹیک اپ دا مڈل کلاس، باوجود اس کے دا فیس آف انفلیشن ہیز سلوڈ ڈاؤن، بٹ ان کی پرچیزنگ پاور پچھلے سال کے مقابلے میں جب 38% انفلیشن تھا تو آج بھی ان کی کم ہے پرچیزنگ پاور. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو 38% کے بعد مہنگائی تو ہوئی ہے، آج بھی ہر مہینے جو ہے اگر 3% بھی ایکسپٹ کر لیا جائے تو وہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں زیادہ مہنگی چیزیں 3% یا 4% مل رہی ہیں، جبکہ ان کی انکم لیولز تقریباً سیم ہے. ان امپلائمنٹ کا آپ نے ذکر کیا which just describes اور خاص طور پر وہ دیٹ از an indicator جس کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اکانومی کا پہیہ چلنا شروع ہو چکا ہے. امپورٹس ظاہر ہے کم ہیں، اور وہ اس وجہ سے کم ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ اگر جیسے وہ چلنا شروع ہوگا، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی تو آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ پر پریشر آنا شروع ہو جائے گا، which is obviously not possible today. اگر آپ ایک اور فگر لے لیں پچھلے سال کی 2024 کی، جس میں کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہوئی ہے، تو 1,30,00,000 لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. which just shows کہ جی ایک ہی طبقہ ہے ابھی تک جس نے بینیفٹ جس کو ملا ہے of the economy of the stabilization that has taken place, and that is obviously the rich elite Pakistanis. ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کر جائے گا، اور جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اراؤنڈ دی فرسٹ ایئر دس از ویئر وی ہیو بین. سو وی ہیو بین ہیئر several times, almost more than 20 times, from a near default situation to a stabilized situation, which is basically just کہ ہمارے پاس ڈالرز جس کی وجہ سے ہمیں خطرہ تھا ڈیفالٹ کریں گے، وہ ڈالرز آنے شروع ہو چکے ہیں، اور اکنامک ایکٹیویٹی نہ ہونے کے باوجود بھی ہم اب مطمئن ہیں. سو سب سے زیادہ بینیفٹ اس ریچ کلاس کو ہوتا ہے. اور آپ نے جو گروتھ ریٹ کا ذکر کیا، میں ایک گروتھ ریٹ بتا دوں کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے اس سال اگر بڑا اچھا ہوا تو 3% اگر ہوگا، اور اگر 3 سال کا ایوریج لے لیں 2022 سے لے کے 2025. 2.2 کا فگر سنا ہے کہ بہت اچھا ہو گیا. میں تو ہائر سائڈ پہ کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں 2022 جولائی سے لے کے 2025 جون تک اگر 3% بھی اگر یہ اس سال کا لگائیں تو 1.7% تقریباً. یہ تو بہت آپٹیمسٹک، بہت ہی آپٹیمسٹک فگر ہے، اس لیے کہ بٹ میں جو 2000 ارب کا تو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ابھی تک، اور جون تک جاتے جاتے کچھ اور بڑھ جائے گا. صاحب دو طرح سے اس چیز کو اپروچ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے رچ از گیٹنگ ریچر کی بات کی اینڈ پوئر از گیٹنگ پوئر کی بات کی، اس میں تو ہم ایک ورلڈ اوور ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، جیسے ورلڈ الائنسز بن رہے ہیں، جیسے وہ ڈسمینٹلنگ آف دی اولڈ الائنسز ہو رہی ہے، وہ آپ کی نظر میں ہے سب کچھ. اولیگارکس جو ہیں دنیا بھر میں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ رشیا ہے، چاہے وہ یورپ ہے، وہ لگتا ہے سامنے آ رہے ہیں. تو پھر کیا مطلب ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی شفٹ آئی ہے پچھلے 2 مہینے میں پالیسی میں، پہلے تو 2 مہینے پہلے they were too worried about پاکستان اکانومی، گورنمنٹ سائز، گروتھ ریٹ، ایوری تھنگ، اور جب سے یہ ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی ہے they have stopped worrying about it. پاکستان کو F-16 کی مینٹیننس کے پیسے بھی $397 ملین آ گئے، یہ بھی 2 دن پہلے ہوا. So is there something changing on the global level جس کی وجہ سے انہوں نے جو 2 مہینے پہلے کی ڈیمانڈز تھیں وہ ڈیمانڈز ہی چھوڑ دی ہیں؟ Now they are okay with however you like to go. گورنمنٹ سائز بڑھا لیں، 300 منسٹر رکھ لیں، جو مرضی کریں. ایک تو بالکل اس میں شفٹ تو ہوا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں ایک بہت ہی میجر شفٹ ہوا ہے، the kind of which we had never seen post second world war. اس میں وہ ایک ایسپیکٹ ہے اس میں، چونکہ آئی ایم ایف کی ہم بات کر رہے ہیں تو میں آئی ایم ایف کی بات پہلے کر لیتا ہوں. تو
ابھی بہت سی چیزیں ظاہر ہے the new administration is talking about dismantling جس طرح USAID کو ختم کرنے کی بات ہوئی. Obviously this was something which was part and parcel of the US policy after Second World War, and it was obviously reaching out that منی. اب اس کا صحیح یا غلط استعمال تو الگ چیز ہے, بٹ انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کو صحیح استعمال کریں گے, انہوں نے کہا ختم کریں اس کو. IMF itself is under extreme pressure. اور اگر آپ جو لاسٹ G20 کی میٹنگ ہوئی تھی اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو دا فائنانس منسٹرز یا ٹریجری منسٹرز وغیرہ کی, اس میں دا نیو US ٹریجری سیکرٹری ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹ, وچ obviously اس میں IMF کے حوالے سے بات ہونی تھی اسپیسیفکلی, اور اس کی وجہ سے اسپیکولیشن ہونی شروع ہو گئی کہ جیسے باقی چیزوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن اپنے آپ کو ودرا کر دی ہے, and they are obviously challenging that old order کہ جی why should America be the main contributor to even IMF and World Bank for example, جو کہ اس وقت ہے, اور اس کے بدلے میں امریکہ کو کیا ملتا ہے, that is the obviously question. وہ ایز اے کوشچن تو بالکل لاجیکل ہے کہ جی اگر چاہے وہ آپ یورپین سیکورٹی کے حوالے سے بات کر لیں کہ جی جو ورلڈ آرڈر کریٹ ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, اس کی منطق کچھ اور تھی. امریکہ از نو چیلنجنگ دیٹ کہ جی اب ہم اسی طرح سے کیوں انوالو ہیں. اسی طرح سے IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ کا جو رول ڈیفائن ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, تو اب امریکہ اسی کو چیلنج کر رہے ہیں. بھائی ہمارا جو انٹرسٹ تھا, اب ہم پاکستان کو فائنینس کرتے ہیں, ہم ارجنٹینا کو فائنینس کرتے ہیں, ہم میکسیکو کو کرتے ہیں, ہم ایجپٹ کو کرتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ, ہمیں ان ریٹرن کیا ملتا ہے اس کا. سو کوشچن تو ہے. سو دا ایبسنس آف US ٹریجری سیکرٹری آلسو لیڈ ٹو دا اسپیکولیشن کہ IMF کی فیوچر از ناٹ سرٹن, اور ایٹ لیسٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کے جو مین کنٹریبیوٹر ہے وہ فنڈنگ کے حوالے سے, دیٹس وائی دے ہیو دا میکسیمم ووٹس دیئر آلسو, تو وہ بورڈ میں, تو وہ کیا کنٹینیو رہے گا یا نہیں رہے گا. سو ود ان IMF دیر آر نو obviously talk about the fact کہ جی اس کو which کبھی بھی IMF کے پوائنٹ آف ویو سے, مطلب میں آپ کو پرسنلی شیئر کر سکتا ہوں, there are people who are working in IMF and career ان کا وہاں ہے, and they are not sure کہ whether they should now switch and go move to some other organization. جی وہ بند کر دیں اگر IMF کو اگلے مہینے, who knows the way things are going, کہ یہ IMF بند کر دیں. ہاں جی, تو یہ اس میں پاکستان کے لیے وری کرنے کی اس لیے ضرورت تھی. میں ایک چیز صرف بتا دوں کہ IMF میں ظاہر ہے سب سے بڑا کنٹریبیوٹر امریکہ ہے, اس کا کنٹرول ہے, اور پھر بورڈ میں اس کا کنٹرول ہے. چائنا obviously is challenging US for being the economic super power. تو یہ چائنا اسٹیپ ان بڑے آرام سے کر جائے گا ٹو ریپلیس US اگر اپنا آپ کو بالکل ختم کر لیتا ہے, دیٹس the first thing, یا بہت ریڈیوس کر لیتا ہے, تو چائنا از ریڈی ٹو اسٹیپ ان کہ اپنی کنٹریبیوشن کو بڑھا کے, بیکاز ظاہر ہے اس کا بھی وہی آبجیکٹو ہے جو کہ امریکہ کا رہا تھا کہ جی ہم ورلڈ آرڈر کو ڈکٹیٹ کر سکیں, کنٹریز جو کہ ایٹ دا ریسیونگ اینڈ اکانومی کے حوالے سے ہم اس میں اپنا انفلوئنس بڑھا سکیں. سو I mean, all that I can say is we don't know what is going to happen. We don't know, especially in Pakistan, but we are inserted in a very uncertain situation کہ یہاں پہ. لیکن یہ جو افغانستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تو وہاں کہہ رہے ہیں $7 بلین کا اسلحہ ہمیں واپس دے دیں, بلگرام جو ایئر بیس ہے اس کا کنٹرول امریکہ لے لے. تو اب وہاں پہ کوئی پاکستان کی کوئی ایسی اہمیت سامنے آ رہی ہے اس حوالے سے, واٹ ایور دی امریکنز آر سیکنگ ان افغانستان, کی اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ IMF کو چلو خیر کوئی نہیں, 15-20 وزیروں کا اس سے کیا جاتا ہے, رکھنے دو. I mean they have. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیر از obviously ہمیں نہیں پتا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر کیا بات ہو رہی تھی, ہو رہی ہوگی, بٹ ایک چیز جو شروع سے نظر آ رہی تھی کہ ون سائڈ آف دی اسیسمنٹ واز کہ امریکہ کو اب بھی پاکستان کی ضرورت پڑے گی, اور اس وجہ سے وہ ڈڈ ناٹ گو آن دی اوفینسو اگینسٹ دا پریزنٹ رولنگ رجیم ان پاکستان. کہ کل کو ان کا, اور ہم آپ کو پتا ہے کہ چاہے وہ 1960 کا دور ہو جب ایوب خان تھے تو اس وقت سیٹو سینٹو بنا, اور تو زیادہ تر US کی جو ریلیشن شپ رہی ہے ملٹری ٹو ملٹری بہت اسٹرانگ رہی ہے, یا US ایڈمنسٹریشن ود ہر ملٹری بہت اسٹرانگ رہی ہے.
اینڈ دے تھنک. اور اب جو بات آپ نے جس کا ذکر کیا کہ سامنے آ رہی ہے, اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ یہ اگر افغانستان میں اپنا انٹرسٹ واپس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اسلحہ ریٹرن کے حوالے سے ہو یا اس بڈگام کے حوالے سے ہو, اس میں کس کے تھرو وہ بات چیت کریں گے؟ وہ پاکستان ہی کے تھرو کریں گے. بٹ امیرکا پراؤڈلی ڈز ناٹ نو کہ پاکستان اور افغانستان کی تو ریلیشن شپ بہت ہی زیادہ خراب ہے. ہمارا وہاں کوئی انفلوئنس نہیں ہے. ہمارا تو اتنا انفلوئنس بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ کہہ سکیں کہ بھائی وہ جو کراس بارڈر جو بھی ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے یا ٹی ٹی پی جن چیزوں میں انوالو ہے, اس کو ہم نہیں بند کرا سکے. تو ہمارا تو وہ والا انفلوئنس تو ہے نہیں کہ 99 یا 9/11 کے وقت جو پاکستان کا انفلوئنس تھا طالبان گورنمنٹ کے ساتھ, یا اس سے پہلے 1979 کے بعد, پاکستان از ناٹ ریئلی ریلیونٹ ایز فار ایز دی طالبان گورنمنٹ. صاحب ہنٹس تو مل رہے ہیں نا. ہنٹس یہ ہیں کہ آپ کے دفتر خارجہ نے پچھلے ایک ہفتے سے یہ بات کرنی شروع کی تھی کہ یہ جو اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے افغانستان میں, اس کا کوئی بندوبست کریں, اسے ٹھکانے لگائیں. یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں, ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں, بی ایل اے والے وہ M4 اسالٹ رائفلز جو ہیں یوز کر رہے ہیں. سو یہ باتیں ہو رہی تھیں, اور پھر دوسری طرف یہ ایک ان کا پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا یو ایس اے کا کہ جی ہمیں تو یس یہ چیزیں واپس چاہیے, اور یہ سارا سلسلہ ہے. تو یہ چلیے اس سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ذرا اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو اپنی پالیٹکس ہے. یہی سوچا جا رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب کی کال آئے گی اور عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا. کتنی دیر سے یہ باتیں ہو رہی تھیں, یہ اینٹیسپیشن میں ساری قوم جو ہے فنگر کراس بیٹھی ہوئی تھی سر جوڑ کے. تو if the situation has changed to this far, اتنی بدل گئی ہے صورتحال, تو یعنی کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ملٹری کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے ڈیل کرنے میں ان دس کائنڈ آف سچویشن, امریکہ کمفرٹیبل ہوتا ہے, تو پھر تو وہ کال نہیں آنے والی. اینڈ سو ویئر ڈز اٹ آل اینڈ, جو وہ تو پی ٹی آئی والی پالیٹکس تو ساری پھر رول کیا رول ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی کہانی. بہت حد تک وہ ہو بھی چکی ہے, بیکاز ایکچولی ایک جو اسیسمنٹ تھا دیٹ واز بیسڈ آن دا فیکٹ کہ ٹرمپ اور عمران خان کی ریلیشن شپ اچھے تھے کمپیئر ٹو بائیڈن کے ساتھ جو عمران خان کے ریلیشن شپ تھے. بائیڈن کے تو اس کے بعد بھی شہباز شریف کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن شپ نہیں تھے, بٹ ٹرمپ کے پرٹیکولرلی اچھے ریلیشن شپ تھے. وائٹ ہاؤس سے عمران خان گئے تھے پرائم منسٹر, ہی واز ویلکم دیئر, بڑا اچھا وہ ایک ریلیشن شپ کا آغاز ہوا تھا. اور ٹرمپ کی جو تھاٹ پروسیس ہے, جس طرح سے وہ اگریسو نیچر آف پالیٹکس کرتے ہیں, اور جس کا مظاہرہ انہوں نے الیکٹ ہونے کے بعد سے اب تک کیا ہے, تو یہاں پی ٹی آئی والوں کی ظاہر سی بات ہے ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہی ول گو اگینسٹ دی اتھارٹیرین regimes, and when he goes against the authoritarian regimes, that will also include frontline میں پاکستان, which is obviously an authoritarian regime at present. تو شاید وہاں سے پریشر آئے گا, ان دیٹ پریشر انسسٹینیبل ہوگا پاکستان کے حکومت کے لیے, اور ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ. اور ایز وی گاٹ کلوز ٹو جنوری 20 جب ان کا ٹیک اوور تھا, تو میں اس سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو وہ ابھی تک کر چکے ہوتے. جب وہ میکسیکو میں کھل کے بات کر رہے تھے, میکسیکو کے حوالے سے, جب کینیڈا کے حوالے سے کھل کے بات کر رہے تھے, جب وہ پناما کے بارے میں کھل کے بات کر رہے تھے, اور پھر جنوری 20 کے بعد تو ایون ایبسرڈ غازہ کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی, تو جب وہ سب کرنے کے لیے وہ ہے, اور جو کہ بہت ہی زیادہ فار فیچ ہے. آئی مین ٹو کلیم دا سوورینٹی اوور کینیڈا فار ایگزامپل از ہاں لیکن دو مور چیز, اگریسو. ایک وہ رچرڈ گرینل صاحب جو ہے وہ مسلسل ٹویٹس کر رہے تھے, اور ابھی ایک کانگریس مین نے مارکو روبیو سیکریٹری آف اسٹیٹ کو ایک خط بھی لکھا ہے کہ جی یہ کام کرائیں خان صاحب والا. سو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی چنگاری موجود ہے, ابھی یہ مکمل طور پہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. نہیں, مکمل طور پہ تو ختم ہوگا بھی نہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا مکمل طور پہ ختم نہیں ہوگا, بیکاز آبویسلی دیکھیں کنفلکٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں. وہ بہت سے کانگریشنل لیڈرز ہیں جو کہ یہ جنرلی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو بچایا جائے, اور اس قسم کی جو آج کل ماحول ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. دیٹ obviously would mean کہ
عمران خان کے لیے کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، بہت زیادہ ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس میں، لیکن ان کے لیے کس طرح سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو فورس کیا جائے، اب دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ویٹ اینڈ سی، نہیں، بٹ یہ obviously نرم گوشہ ہے، یہ نرم گوشہ ہے، یا خان صاحب کی کیمپین نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو ایک لیوریج پرووائڈ کر دیا ہے اگینسٹ دی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کہ اگر یہ باتیں ہماری نہیں مانیں گے تو ہم اپنا وزن ادھر ڈال دیں گے، سو یو ڈو واٹ وی وانٹ یو ٹو ڈو. از دیٹ دس کوڈ آلسو بی اے پاسبلٹی؟ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وٹ ایور امیرکن ایڈمنسٹریشن ڈیسائڈز، پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیسائڈز، وہ ان کے اپنے انٹرسٹ کو سب سے پہلے دیکھیں گے. ایگزیکٹلی. عمران خان کے ساتھ جتنا بھی ان کا نرم گوشہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے انٹرسٹ سے کلیش کرتا ہوگا تو وہ نہیں کریں گے، ڈسپائٹ پریزیڈنٹ ٹرمپس پرسنل فیلنگ اور لاٹ آف کانگریشنل لیڈرشپ فیلنگ کہ جی عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے مشکل حالات ہیں، یا جوڈیشل فریڈم نہیں ہے، یا میڈیا کی آزادی کو ختم کر دیا گیا ہے. ڈسپائٹ دوز ریزرویشنز، اگر میں اور آپ امریکن ہسٹری جانتے ہیں تو دے ہیو، آج ایجپٹ میں ایک ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دے ہیو نو ایشو. No problem with any monarchs. They have no problem with military dictators. اب تو یہ بات they never had. Yes. تو وہ ان کا وہ جو یہ ہے کہ جی وہ بڑے ڈیموکریسی کے چیمپئنز ہیں. ڈیموکریسی کے چیمپئن تو اس وقت نظر آتے ہیں جب ان کا اپنا انٹرسٹ بھی اس میں شامل ہو. اگر اپنا انٹرسٹ نہیں ہوگا تو وہ دیر پائن. جنرل مشرف was a international outcast till 9/11 happened. I mean وہی پریزیڈنٹ کلنٹن پاکستان آئے 5 گھنٹے کے لیے اور انہوں نے کہا تھا ان کے ساتھ تصویر نہیں کھنچواؤں گا، ہاتھ ملاتے ہوئے نہیں دیکھا جانا چاہیے. لیکن وہی پریزیڈنٹ بش آ گئے اور انہوں نے 9/11 ہو گیا، پاکستان واز نیڈیڈ ڈیسپریٹلی ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ، تو وہ ایک چیمپئن بن کے ٹاپ انٹرنیشنل فگر بن کے جنرل مشرف اب اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری ریالٹیز ہیں، اور یہ میرا خیال ہے انڈسپیوٹیبل ریالٹیز ہیں، اس پہ کسی کی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ان معاملات پہ. پاکستان کی میجر وری کیا ہے اس وقت؟ if you put yourself in position of decision making, so what will be your major worry in all of it? my major worry دیکھیں میں ایک ہی کہتا ہوں جو کہ I have always been a pro-democrat. چاہے وہ کوئی بھی اخبار تھا جب سے میں نے اڈلٹ لائف سٹارٹ کی، چاہے وہ جنرل ضیاء کا پیریڈ تھا یا مشرف کا پیریڈ تھا یا دوسرے اخبار آئے، I always somehow میرے دل کی آواز تھی کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، اور یہاں اس قسم کا، کیونکہ بڑی بیسک چیز تھی کہ اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے. ایک ہمارا آئین ہے، ایک قائد اعظم کی تھاٹ پروسیس تھا کہ یہاں کس قسم کا پاکستان ہونا چاہیے. اب وہ جب نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں اس میں چاہے میڈیا فریڈم ہے، جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے، پولیٹیکل اپوزیشن ہے، اس کے لیے کوئی اسپیس ہے، ایوری تھنگ ہیز بین کرٹیلڈ. اور پورے طریقے سے جو کوئی بھی اسپیس اگر کوئی سوچ رہا تھا کہ مل جائے گی وہ نہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جنرل پرویز مشرف نے جب الیکشن 2002 میں کروائے تھے، ظاہر ہے وہ ریگڈ الیکشن تھے، اس کے 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز تھیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، پیپلز پارٹی اینڈ PMLN. بٹ PML بنا کے اس کو جتوا دیا گیا، اور وہ کیو لیگ پورے 5 سال چلی، تو اس کے پیچھے جنرل مشرف اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ڈسلوج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ایوب خان کو ڈسلوج تو کیا تھا، بٹ اٹ ٹک 10 years. 11 years ہو گئے. انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کے لیے، بہت انٹرسٹنگ سوال. Benazir was the most popular leader in the 80s, and when she came back from exile in 1986 تو کس طرح سے اس کو ویلکم کیا گیا تھا. But the reality is کہ پھر بھی اس کے باوجود ڈسلوج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. This is the reality of Pakistan, and I think اور یہ میرے خیال ہے یہ سڑکوں پہ آنا، پروٹیسٹ کرنا، توڑ پھوڑ، تو وہ کر کے دیکھ لیا، nothing is going to happen.
اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت میجر کرائسس کیا ہے, میجر چیلنج فیسنگ دی اسٹیبلشمنٹ؟ 3 آپشن دیتا ہوں آپ کو. اکانومی, عمران خان, یا گورنمنٹ اٹ سیلف, جو کہ جس کے پاس پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے, پبلک بیکنگ نہیں ہے, اور اکنامک فرنٹ کے اوپر کوئی سگنیفیکینٹ مطلب ان کی پرفارمنس نہیں ہے. واٹ از دی عمران خان اور اکانومی, یہ دو ہی ریلیونٹ ہیں, عمران خان اور اکانومی, اور وہ انٹر لنکڈ ہیں. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایسے ہی سوچتی ہوگی کہ پاکستان میں اگر اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو جاتی ہے ٹو دا بینیفٹ آف دا ماسز, تو اس سے عمران خان کی پوزیشن کمزور ہوگی. سو عمران خان کو مجھے نہیں پتا بیہائنڈ دا سینس توڑنے کی کیا کوشش کی ہے, بٹ ایپرنٹلی نتھنگ ہیز ورکڈ. سو ہی از دیئر, ہی از گیٹنگ مور پاپولر. سو اونلی کورس لیفٹ از کہ اکانومی کو اس حد تک بہتر کیا جائے کہ عوام ہر لیول پر یہ فیل کرنا شروع کر دیں کہ جی ان کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو گئی ہے, جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہونی شروع ہو گئی ہیں, مڈل کلاس پڑھا لکھا طبقہ کچھ ہونا شروع ہو جائے ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی اکانومی. یہ سوچ میں بتا رہا ہوں, یہ سوچ جائز ہے آپ کی, یہ سوچ جائز ہے محمد زبیر صاحب, اس لیے کہ اگر ہم ضیاء الحق صاحب کا پیریڈ دیکھیں, جب وہ ملٹری گورنمنٹ آئی اکانومی گاٹ بیٹر, ریزنز واٹ ایور. مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئی, اکانومی گاٹ بیٹر, اینڈ دے پریویلڈ فار 10 years. But if the economy does not get better with this setup, that's a problem. آپ کو میرے پوچھا تھا کہ وہ کیا ان کی سوچ ہوگی, میں سوچ بتا رہا تھا, بٹ آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو ایوب خان کا پیریڈ تھا بڑی اکنامک ترقی ہوئی, اگر کوئی بھی آپ لحاظ سے دیکھ لیں, اور ان کا ڈاؤن فال اس وقت آیا جب وہ 10 years آف اکنامک ریولیوشن منا رہے تھے. انڈسٹریلائزیشن ہو گئی, جاب اپرچونیٹیز, پاکستان واز کنسیڈرڈ ایز اے ایشین ٹائیگر, اور ہر چیز پازیٹیو تھی اکانومی کے حوالے سے. اینڈ اراؤنڈ جسٹ دا سیم ٹائم ود ان اے منتھ آف دی سیلیبریشن ان کی حکومت کے خلاف ایک پبلک آؤٹ کرائی ہوا, اور دیٹ لیڈ ٹو ہز ڈاؤن فال. ضیاء کے زمانے میں گروتھ ریٹس بڑے اچھے تھے, مشرف کے زمانے میں تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا آؤٹ پے ہو جاتا ہے اگر آپ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے لیے جو نمبر 1 چیز ہے وہ پولیٹیکل فریڈم ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو پاکستان از ایجپٹ کہ یہاں آپ دبا کے اور آپ 40-50 سال رول کرتے رہے. ٹو ار مس فارچون اور فارچون وی ہیو سین کہ عوام کا جو غصہ اس حوالے سے ہوتا ہے جس میں ان کو آزادی ان کی طرف کی جاتی ہے, چاہے وہ میڈیا کے تھرو ہو, چاہے وہ جوڈیشری کے تھرو ہو, چاہے وہ الیکٹورل پروسیس کے تھرو ہو. ایجپٹ میں 50 سال سے ریفرینڈم ہوتے ہیں اور 99% کچھ لے کے, کبھی حسنی مبارک, کمال ناصر, اور آج کل جو ان کے پریزیڈنٹ ہے جنرل سیسی, وہ آ جاتے ہیں. ایجپشنز آر فائن ود اٹ ایکسیپٹ فار ون پیریڈ جب آیا کہ ان کا ایک غصہ ہم نے دیکھا. بٹ پاکستان میں ریپیٹڈلی ہر ایک نے جا کے ایک وقت پر فیل کیا. سو میرا ایک جو بنیادی چیز ہے کہ امپلوژن تو ہوتا ہے پاکستان میں, اس کتنا پیریڈ امپلوژن از بیڈ فار اینی کنٹری, کیونکہ وہ آپ نارمل چینج ڈیفائن نہیں جب کریں گے. جب آپ نے ایوب خان کے پیریڈ میں نارمل چینج ڈیفائن نہیں کیا کہ جی میں آ کیوں, اب میں بیٹھا ہوں, یہ میرا آئین ہے اور یہ چلے گا, اور پھر جب امپلوژن ہوا تو سب کچھ گر جاتا ہے. پاکستان کی فیڈریشن کی جڑیں بھی ان کی, اور اسی طرح سے ضیاء الحق نے جو سسٹم کیا, تو امپلوژن تو ہونا ہے. اگر کوئی یہ سمجھ ناٹ جسٹ پاکستان, ہم نے دیکھا کل اوول میں زیلنسکی صاحب جنہیں انسٹال کیا گیا تھا یوکرین میں, ان کے ساتھ کیا ہوا, ہاؤ ہی واز ٹریٹڈ, ساری صورتحال آپ کے سامنے. بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. آپ لوگوں دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.